لیکن ہمارا فتویٰ ظاہر پر ہے، لہذا پی ایل ایس اکاؤنٹ میں یا NIT یونٹس خرید لیں ان سے، یا پرائز بانڈ لے کے رکھ لیں تو ان سے جو منافع آئے اس پر شرعی طور پر جواز کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی اچھا، ان کے جو ہے ایک بیٹا ہے اور وہ ان کے جو ہے نا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جس طرح میں نے بتایا ہے جی جی ٹھیک ہے۔ تو ان کے جو سسر صاحب ہیں ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی۔ اب وہ بیٹے سے آگے 3 بیٹے ہوئے ان سے، جن میں سے 2 کی ڈیتھ ہو چکی بچپن میں ہی، ایک بیٹا موجود ہے جی، اور ایک بیٹی اور ایک داماد ہے جی۔ اب ان کے بیٹے کا جو شرعی حصہ کیا بنے گا کہ بیٹی موجود ہیں اور داماد موجود ہیں، اور داماد بھی اس صورت میں کہ جو ان کے ہسبینڈ کا کاروبار تھا اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہوا ہے۔ ٹھیک شہزادے، مجھے تفصیلات میں چونکہ نجی قسم کا مسئلہ ہے مجھے جواب وہ دینا ہے جو آفاقی ہو۔ بات یہ ہے کہ میراث کے احکام تب نافذ ہوتے ہیں جب اس کا مورث میت ہو جائے، اور جب تک مورث خود زندہ ہے میراث کے احکام نہیں لگتے، تو یہاں مسائل میراث پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مالکہ موجود ہے، جیسے چاہے تصرف کر لے اور وہ بہتر تصرف کر سکتی ہے۔ جی اور کوئی سوال؟ سر دوسرا سوال۔ السلام علیکم سر، ایک شخص 5 وقت کا نمازی ہے، جی، روزے کا پابند ہے، جی، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، جی، عمرہ بھی کیا ہے، جی، لیکن اولاد کو رزق حلال نہیں کھلا رہا، اور باطن میں وہ نہیں ہے جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے۔ جی۔ سیکنڈ، دوسرا وہ شخص جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، روزے بھی پابندی سے نہیں رکھتا، لیکن اپنی اولاد کو سخت محنت کر کے رزق حلال کھلا رہا ہے، ڈفرینشیٹ بٹوین دی ٹو۔ جواب یہ ہے شہزادے، ایک بندہ جو نمازیں پڑھتا ہے لیکن وہ رزق حلال کا اہتمام نہیں کرتا، رزق حلال کا اہتمام نہ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اس جرم پر دنیا میں اور آخرت میں اس کو ذلت ہو سکتی ہے۔ اور ایک وہ بندہ جو نمازیں نہیں پڑھتا لیکن رزق حلال کھلاتا ہے، رزق حلال کمانے پر دنیا آخرت میں عزت ہوگی، لیکن نمازیں چونکہ فرض ہیں ان کی ادائیگی نہ کرنے پر دنیا آخرت میں ذلت ہو سکتی ہے۔ جی اور کوئی سوال؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ حضرت صاحب، میرا کویسچن یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کی عمر میں جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تب نماز کا تحفہ دیا گیا تھا انہیں، تو اس سے پہلے صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ گائے کا گوشت حلال ہے کیسے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں تھوڑی سی وضاحت کیجیے۔ سبحان اللہ، کوئی بات نہیں، ظاہر ہے جب آ گئے ہیں تو اب آ گئے ہیں۔ امام محمد رضا رحمہ اللہ نے اس موضوع پر تحقیق فرمائی، اور اس میں وہ ساری تحقیق کا نچوڑ یہ ہے کہ جس دن وحی آئی اسی دن سے نماز فرض ہو گئی، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کے فوراً بعد نماز کی ادائیگی شروع کر دی تھی۔ امام کا موقف یہ ہے کہ معراج پر جانے تک جو نمازیں پڑھی جاتی تھیں ان میں صرف رکوع نہیں ہوتا تھا، باقی ساری نماز تھی۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے رکوع عطا فرما کے نماز کی تکمیل فرمائی کہ پہلی امتوں سے میں کبھی بھی کسی کو رکوع نہیں دیا گیا تھا، اور رکوع عطا کر کے نماز کی تکمیل فرما دی۔ تو معراج کی رات نماز کی فرضیت کا یہ معنی ہے تو رکوع عطا کر دیا گیا۔ دوسرا، گائے کے گوشت کے حلال ہونے کا قرآن مجید کی نص موجود ہے، پوری سورہ بقرہ موجود ہے، وہاں گائے ذبح کرنے کا باقاعدہ جو ہے وہ نص قطعیہ کے اندر ذکر موجود ہے، لہذا گائے کا گوشت حلال و طیب ہے۔ جی اور کوئی سوال؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، یہ حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار یا دربار پر جو لوگ سجدے کرتے ہیں یا بے پردہ خواتین آتی ہیں تو ان کو روکنا وہاں کے علماء پہ فرض ہیں، واجب ہیں، سنت ہیں یا مباح ہیں، یا وہاں پہ تو کل ایسا ہوتا رہتا ہے لیکن کوئی روکنے والا نہیں ہے؟ اور اوقاف والوں نے کچھ ہدایات بھی تقریباً ہر دربار پر لکھی ہوتی ہیں لیکن ان پر تو کوئی عمل نہیں کرتا، تو اگر کوئی عمل نہ کرے تو پھر ہاتھ سے روکنا یا زبان سے روکنا یا کچھ تلوار چلانا، اس طرح بھی کوئی؟ شہزادے آپ کا اسم گرامی؟ محمد عثمان خان۔ محمد عثمان خان صاحب، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ شہزادے بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو کرنا بھی حرام حرام حرام،
چاہے وہ کسی اللہ کے نبی کی قبر ہو، کسی رسول کی قبر ہو، کسی اللہ کے ولی کی قبر ہو، حتیٰ کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر منور ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی سجدہ کرنا حرام۔ تفصیلات دیکھنی ہو تو الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ، امام احمد رضا حنفی نور اللہ مرکزہ کی کتاب ہے، اسے پڑھ لیا جائے۔ اب رہا کوئی مزار پہ جا کے ایسا کرتا ہے، ہمارے ذمے ہے قوت سے روکیں، ہمارے پاس قوت نافذہ نہیں ہے۔ نہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ جا کر کسی کو بازو سے پکڑ کے روکو کہیں لڑائی نہ ہو جائے، زبان سے منع کریں، اور زبان سے ہم منع کر رہے ہیں۔ الحمدللہ جو حضرات ہمارے پاس آتے ہیں وہ کبھی بھی کسی قبر کو سجدہ نہیں کرتے، اور ہرگز بھی کسی قبر کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی اور کچھ؟ السلام علیکم جی، میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں جمہوریت کا تصور کیا ہے؟ کیونکہ جمہوریت یہ کہتی ہے کہ ایک طرف ایک پرہیزگار ہو اور دوسری طرف 100 گناہ گار ہو، تو 100 گناہ گار کو برتریت ہوگی، اور اس طرح سے اگر نظام آتا رہے گا تو کس طرح ہم تبدیلی کی طرف آئیں گے؟ شہزادے آپ کے سوال کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں۔ میں موجودہ جو ڈیموکریسی ہے اس کو ایز اٹ از نہیں مانتا، ایز اٹ از نہیں مانتا، لیکن اس کے باوجود سیاست کو میں شجر ممنوعہ قرار نہیں دیتا۔ لوگ کوشش کرتے ہیں اپنی کسی، اور ان کو کہیں نہ کہیں ان سے غلطی ہو جاتی ہے، جس سے نتیجہ وہ نہیں آتا جو وہ چاہتے ہیں۔ تو موجودہ جمہوری نظام جو ہے اس کے ساتھ کمپلیٹلی میں اتفاق نہیں کرتا۔ اب تبدیلی قوت سے آنا ممکن نہیں لگتی مجھے، حکمت سے آ جائے گی انشاءاللہ۔ آپ فکر نہ کریں، حکیم پیدا ہوں گے کہ میں نے ذہنی پرورش حکیم کی بارگاہ میں پائی۔ جی اور کوئی سوال؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ محمد امتیاز۔ حضور سیدی السلام علیکم کے بعد عرض ہے کہ سوال یہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان ناچاکی ہو جاتی ہے، عورت طلاق چاہتی ہے، مرد طلاق دینا نہیں چاہتا، اس کے لیے یہ ہے کہ عورت خلا کرے، اور خلا ہوتا ہے باہم رضامندی کے ساتھ اور مال کے بدلے میں، اور مرد خلا بھی کرنا نہیں چاہتا۔ کیس عدالت کے اندر چلا گیا تو قاضی جو ہے نا وہ یک طرفہ فیصلہ کرتا ہے، ایک پیشی دوسری پیشی کے بعد وہ فیصلہ کر دیتا ہے، وہ نکاح کو ختم کر دیتا ہے۔ ہمارے موجودہ علماء کے نزدیک یہ طریقہ جائز نہیں، ہم اس کے بارے میں کوئی حل چاہتے ہیں۔ جواب یہ ہے مولانا صاحب کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس کو کتاب و سنت کے موافق کہنا اور پھر ان کی جانب اپنا قضیہ روانہ کرنا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم سیٹ اپ نہیں بدلتے اور اپنے اکا دکا مسائل کو شریعت کے مطابق وہاں سے حل کروانا چاہتے ہیں۔ میں چونکہ اس مسئلہ میں بڑا ڈیپلی جانتا ہوں، جب خلا کا کوئی کیس عدالت عالیہ میں آتا ہے تو وکیل صاحب خود مشورہ دیتے ہیں کہ تنسیخ نکاح کی درخواست دینے والی عورت وہ یہ بیان میں لکھوائے۔ ظاہر بات ہے کہ فقہ کی کتابوں میں تفصیلات موجود ہیں، جیسے انیین ہے اور ساری باتیں جن کا تذکرہ اس وقت کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ اگر آپ الگ سے تشریف لے آئیں تو سارے مسائل بتا دوں، سمجھا دوں، لکھوا دوں، تو وہ کہا جاتا ہے۔ اور جب وہ ساری چیزیں لکھوا لی جاتی ہیں اور اب اسے جج صاحب کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے تو جج صاحب اس شدت کے ساتھ لکھے ہوئے اور بڑے مظلومانہ بیان پر اپنا فیصلہ دیتے ہیں۔ لہذا میں عدالت کے جج کے اس فیصلے کو قائم مقام طلاق بائنہ کے مانتا ہوں۔ تمام فقہائے حنفیہ کے نزدیک خلا قائم مقام طلاق بائنہ کے ہوتا ہے، اور طلاق بائنہ میں تجدید نکاح کے ساتھ واپسی کی صورت موجود رہتی ہے۔ جی اور کوئی سوال؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور اہل سنت کے پلیٹ فارم سے مختلف تحریکوں کا آغاز ہو چکا ہے جو آج بھی انٹرنیشنل لیول پر سیدی اعلیٰ حضرت کی فکر کو عام کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ پھر ہمیں ہر روز ایک نئی تحریک پیش کرنے سے بہتر یہ نہیں کہ پہلے سے موجود تحریکوں کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں، جیسے حضرت مولانا الیاس قادری صاحب، ڈاکٹر محمد اشرف اسد جلالی صاحب، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، سارے ہماری مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، بجائے اس کے تشریف رکھیں۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، جب ہم نے کہا کہ آئیے آپ پوچھیے تو کوئی بات نہیں، آپ پوچھیے، کھل کے کہیے جو کہنا ہے۔ بیٹے ظاہر ہے کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، 22 سال وہاں جو ٹریننگ ہوئی تھی وہ کیوں ہوئی؟ حکیم اہل سنت نے ایک بندے کو بھیجا، سنا سوالوں کے جواب دیتا ہے،
ये सवाल ले जाओ, जाके उससे पूछो। मेरे पास आए, आप रसाला कुशैरिया के बारे में क्या कहते हैं? अगर आपको कहा जाए उस पर काम करें, आप तैयार हैं? मैंने कहा अभी तक रसाला कुशैरिया मैंने पढ़ा नहीं, इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं कहता। आप मुझे मौका दीजिए, मैं मुताला कर लूँ, उसके बारे में तहकीक कर लूँ तो कहूँगा। जब ये जवाब वापस पहुँचा तो मुस्कुराए, कहने लगे चलो ठीक है, कोई काम की बात तो कर लेता है। जी हाँ, मेरे पास जिस बंदे ने मुझे ट्रेंड करना था पीछे हाथ रखा हुआ था ना, पीछे हाथ रखा हुआ था। शहजादे बात यह है कि 1984 में ये मेरी शादी का सन है, और हजरत मौलाना रियाज हुमायूं साहब सईदी दामद बरकातुहुमुल आलिया उन दिनों मेरे साथ साथ होते थे। उस सन में अप्रैल में शादी हुई, मैंने काम करने का आगाज किया। आप अभी पैदा नहीं हुए होंगे। 1984 में बहुत सारे अहबाब ने मुझे कहा कि आप अपनी उन जमातों के हाथ मजबूत करें जो पहले से काम कर रही हैं। मैंने उनकी बात मान ली, और मानकर मैंने अपने आप को अपनी पहले से काम करने वाली जमातों के साथ अटैच किया। तवील अरसा काम करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि काम करने के लिए जो है वो जरूरी नहीं होता कि जो बंदा निकलकर मैदान में पहले से आ जाए दूसरे उसकी ततब्बो करें, बल्कि जरूरी ये होता है कि आने वाला कभी भी आए देखा जाए कि इसकी सलाहियतें किस दर्जा की हैं, इसके अंदर अल्लाह ने जौहर किस पाए का भरा है, और जिस पाए का जौहर हो उस पाए का अल्लाह उससे काम ले लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह कि फकीर की उम्र इस वक्त 55 बरस हो गई, और मैंने 55 बरस की उम्र तक कोई ज्यादा काम नहीं किया। जो 96,000 सवाल हुए थे उनमें से कोई 2,000 सवालों के जवाब होंगे, तो 400 किताबें लिखकर फकीर ने मुसवद्दात को फाइल कर दिया है। कुछ छपती जा रही हैं, कुछ छप जाएंगी, कुछ ज्यादा काम नहीं कर सका। शरह तिर्मिज़ी पर काम कर दिया, और रुवात तिर्मिज़ी पर एक एक रावी पर काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं भी काम के लिए निकला हूं, और ये नहीं कहता कि सारे लोग मेरी ततब्बो करें, मैं ये कहूंगा कि मेरी फिक्र अच्छी लगे उसके लिए बात कर दें। और आई एम नथिंग अना ला शै। हुजूर जी, क्लोनिंग की शरई हैसियत क्या है? क्लोनिंग की शरई हैसियत क्या है? और दूसरा सवाल ये है कि दामाद अपने ससुराल के घर जाकर पूरी नमाज पढ़ेगा या कसर नमाज पढ़ेगा सफर शरई के बाद? पहले सवाल का जवाब यह है कि क्लोनिंग पर सवाल पहले भी कई बार हुआ, हमने उस पर लिटरेचर इंटरनेट से हासिल किया और उस पर कुछ मुताला का आगाज भी किया, लेकिन अभी तक मैं क्लोनिंग के बारे में किसी तफसीली नताइज पर तो नहीं पहुंचा। लेकिन इस वक्त मेरी राय यह है कि अगर नुत्फा अपने ही शौहर का हो और उसे किसी तरह उसकी बेगम के पेट में, यानी वो अपने शौहर का नुत्फा अगर वो रूटीन में कबूल नहीं करती रहम, तो उसे रख दिया जाए और उससे बच्चा जो है पैदा हुआ हो सकता हो, तो इसको फकीर जायज समझता है। और अगर दाएं बाएं से कहीं से इसको ले लिया जाए तो इसको जायज नहीं समझता। दूसरा सवाल आपका कि ससुराल में जाके दामाद पूरी नमाज पढ़ेगा कि आधी पढ़ेगा? मुसाफिर मुसाफिर होता है और उसको चाहिए वो वहां जाके नमाज कसर पढ़े। हाँ, अलबत्ता एक हदीस का भी किसी ने कहा था कि मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में है कि दामाद जो है वो अपने ससुराल जाके पूरी नमाज पढ़े कि घर से ऐसी सहूलतें मुयसर होती हैं, लेकिन ताहाल वो हदीस मुस्नद में भी मेरी नज़र में नहीं आई, लिहाजा मेरा मौक़िफ़ वही है जो तमाम उलमाए हनाफ का है। जी, और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, तरीक़ा इनकलाब नबवी क्या है? माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा सवाल है। तरीके इनकलाब नबवी क्या है? बात यह है कि अब क़यामत तक दोबारा नबवी इनकलाब बपा नहीं हो सकता, क़यामत तक, क्योंकि कभी कोई नबी नया आ नहीं सकता, नबवी इनकलाब बपा नहीं हो सकता। लिहाजा अब नबवी इनकलाब को मसल राह बनाकर इनकलाब बर्पा किया जाएगा, और उसके ये हैं, इसको क्या कहते हैं, मंजिलें। सबसे पहला काम होता है दावत, दावत के बाद फिर दूसरा मरहला होता है तरबियत, और फिर तरबियत के बाद मरहला होता है तंजीम, और तंजीम के बाद मरहला होता है तहरीक, और तहरीक के बाद फिर पांचवा मरहला, यानी पहला मरहला दावत इस्लामी, दूसरा मरहला तरबियत इस्लामी, तीसरा मरहला तंजीम इस्लामी, चौथा मरहला तहरीक इस्लामी, और पांचवा मरहला होता है
انقلاب اسلامی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو تحریک پچھلی 3 صدیوں تک اٹھتی رہیں ان تحریک کے اندر مراحل سازی نہ ہوئی اور مراحل پر کام ہوئے بغیر انقلاب کا نعرہ لگا دیا گیا. اور جب بھی کسی لیڈر نے باقاعدہ مراحل طے کیے بغیر انقلاب کا نعرہ لگایا تحریک فیل ہو گئی. مثال کے طور پر علامہ عنایت اللہ مشرقی نے تحریک خاکسار بنائی اور دعوت کے بعد تربیت، تربیت کے بعد تنظیم، تنظیم کے بعد تحریک، 4 مراحل طے کیے بغیر اٹھے، دعوت دی اور دعوت کے بعد انقلاب کا نعرہ لگا دیا. چنانچہ وہ سارا کام فلاپ ہو گیا. لہذا اب ہم کہیں گے کہ انقلاب لانے کی صحیح راہ یہی ہے، پہلے دعوت اسلامی ہو، پھر تنظیم اسلامی ہو، پھر تحریک، پھر تنظیم اسلام، پہلے دعوت اسلامی، پھر تربیت اسلامی، پھر تنظیم اسلامی، پھر تحریک اسلامی اور پھر 5ویں نمبر پر جا کر انقلاب اسلامی آ سکتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں ایک مولوی صاحب آئے اہل سنت کی مسجد میں، تو انہوں نے آ کے یہ دعویٰ کیا کہ جو کوئی بھی اہل حدیث کا جنازہ پڑھے گا اس کا جنازہ جائز نہیں ہے. تو آیا ان کا یہ دعویٰ جو ہے درست ہے یا کہ نہیں؟ سبحان اللہ، کوئی بات نہیں. بہت ادوار گزرے کہ جس میں یہ سوال ہو کے گزرا. جواب یہ ہے کہ محدثین اہل حدیث ان حضرات کو کہتے ہیں جو علم حدیث کے ماہرین ہوں، یعنی جو حدیث کو سندن جانتے ہوں، متنن جانتے ہوں، جرحن جانتے ہوں، تعدیلن جانتے ہوں، ناسخن جانتے ہوں، منسوخن جانتے ہوں اور تاریخن جانتے ہوں. ان حضرات میں سے کسی پر نماز زیادہ پڑھنا بڑا ثواب کا کام ہے. اور ایک موجودہ زمانے میں کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا. ان کے بارے میں ہماری رائے نرم سی ہے، لیکن جو سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے شان میں ادنا درجے کی گستاخی کرے وہ اہل حدیث ہو یا بریلوی بھی ہو، اس کی نماز زیادہ پڑھنے نہیں جائیں گے. چونکہ ساری عزتیں رسول اللہ کے صدقے میں ہیں. جو دنیا میں سرکار کی شانوں کے ڈنڈورے پیٹے، جیے تو مصطفیٰ کا ہو کر جیے، مرے تو مصطفیٰ کا ہو کر مرے، بعد مرنے کے ہم بھی کہنے جائیں گے اللہ اس کو بخش دے. اور جو دنیا میں یہ کہتا ہوا جیے کہ انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں کسی بات کا، کچھ دے نہیں سکتے، مر بھی جائے تو کم از کم میں تو کہنے نہیں جاتا کہ اللہ اس کو بخش دے. جیسا ہے، جیسا آیا تھا، جیسا گیا ہے، خدا جانے یہ جانے. جی ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ایک لمحہ ذرا ایک سوال ادھر بھی آیا پڑا، کہیں گے کہ شاید اس کا جواب آتا نہ تھا جو دیا نہیں. پوچھا گیا کہ خیالی کیا ہے؟ خیالی کو کہتے ہیں اور کیا ہے. اور آپ لگتا ہے درس نظامی کے یا طالب علم ہیں یا آپ نے نیا درس نظامی پڑھا ہے اور کتابوں کے نام شام آپ کو آتے ہوں گے. چلیے کوئی بات نہیں. اصل میں حضرت شمس الدین احمد بن موسیٰ خیالی، شمس الدین ان کا لقب تھا، احمد بن موسیٰ ان کا نام تھا، خیالی ان کا عرف تھا. ان کے استاد گرامی تھے حضرت علامہ خضر بیگ رحمہ اللہ. انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام رکھا نظم العقائد. تو حضرت علامہ احمد بن موسیٰ شمس الدین عرف خیالی نے اس کی شرح لکھی، یعنی شرح نظم العقائد لخضر بیگ، تو اس کو کہتے ہیں خیالی. اصل میں نظم العقائد کی شرح ہے، اس کا نام ہے خیالی. اور شمس بازگاہ میں کون کون سے فقہی ابواب پر بحث کی گئی ہے؟ ویری گڈ، بہت خوب. کیا کہنا، زندہ رکھے اللہ آپ کو. آپ بھی وہ شمس بازگاہ کبھی مجھے دکھائیے گا جس کی فہرست میں فقہی ابواب کا تذکرہ کیا گیا. ہر کتاب کی فہرست میں فقہی ابواب کا ذکر ہوتا ہے. آپ مجھے کبھی وہ شمس بازگاہ دکھائیے گا، ذرا میں بھی دیدار کر لوں جس کی فہرست میں فقہی ابواب کا ذکر ہو. سنیے، حضرت ملا محمود جونپوری رحمہ اللہ نے فلسفہ کے موضوع پر ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا الحکمت البالغہ. پھر محسوس کیا کہ اس کی عبارات بڑی دقیق ہیں اور وہ سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو کچھ عرصے کے بعد علامہ نے خود اس کی شرح لکھی. اور پھر اس کا انداز بیان یہ ہے، قل تو کہہ کے
وہ الحکمتُ البالغہ کی عبارت نقل کرتے ہیں اور عقول کہہ کر اپنی نقل کردہ عبارت پر شرح لکھتے ہیں. کل تو میں نے کہا ماضی کی بات ہے. عقول اب میں یہ کہتا ہوں تو الشمس البازغہ اکیلے بھی چلے گئے اللہ کی بارگاہ میں, پھر بھی یہ کہتے ہوئے جائیں گے یا اللہ تیرے مصطفیٰ کے تیرے محبوب کے ہو کر رہے, لوگ نہیں ساتھ آئے تو اکیلے ہی آ گئے. کوئی بات نہیں, کوئی پرواہ نہیں. پیر صحیح العقیدہ سنی ہو, نمبر 2 عالم ہو, نمبر 3 با عمل ہو, نمبر 4 صاحب الاجازہ والخلافہ ہو. ان 4 شرائط کا جامع اگر ہو تو پیر ہو سکتا ہے, اور اگر کوئی شرط معدوم ہو تو پیر نہیں ہو سکتا. جی اور کوئی سوال؟ حضور ایک معاف کیجیے گا, میں آپ گزارش کرنا چاہ رہا تھا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, پہلے اطاعت کرو اللہ کی. میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مرید کے لیے کیا شرائط ہونی چاہیے؟ اسے پتہ کچھ ہوتا نہیں ہے اور پیر صاحب فوراً مرید کر لیتے ہیں اور بعد میں پوچھتے بھی نہیں ہیں. میں اس کے بارے میں آپ کی رائے. شہزادے بات یہ ہے کہ چلیں اس آیت کا کوئی نہ کوئی تعلق نکالتے ہیں آخر اس کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. شہزادے اگر 4 شرائط کا جامع ہو گیا تو اس وسیلہ کی مد میں آ گیا. جی اور کوئی سوال؟ کیوں بولتے ہیں؟ کوئی بات نہیں, آپ بات کھل کے کرنے دیجئے. جب ہم آ گئے ہیں تو کہنے دیجئے انہیں, ہمیں بھی کہنے دیجئے. ہاں عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. تو تیرا جمال ہے, تیرا خیال ہے, تو ہے, مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں. جی میں کچھ مفاسد اور خرابیاں ہیں. مولانا صاحب بات یہ ہے کہ اس پر بعض بینکوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا, ان کے نوجوانوں نے ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا اور بعض جگہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور بلایا, اپنا سیٹ اپ مجھے دکھایا اور کچھ مجھے لٹریچر بھی دیا. ڈیپلی جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو میں نے کہا بھئی یہ تو بات یہ ہے کہ سارا کچھ ہے جو آپ مجھے دکھا رہے ہیں, لیکن مجھے اندر کی پوزیشن بتائیں. تو مجھے کہتا ہے اندر تو وہی ہے جو دوسرے بینکوں میں, اندر کی پوزیشن وہی ہے جو دوسرے بینکوں میں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا فتویٰ ظاہر پر ہوگا. اگر مضاربہ میں راس المال ہے اور رب المال ہے اور مضارب ہے, اور راس المال پر رب المال اور مضارب کے درمیان ایک معاہدہ ترتیب دے دیا جاتا ہے اور اس پہ منافع جو ہے وہ اس کو رب المال کو دیا جاتا ہے, تو یہ شرعاً جائز ہوگا. ھذا ما عندی والعلم عند اللہ. یعنی رب المال کے ساتھ, یعنی مجھے کسی نے کسی چینل پہ میں بات کر رہا تھا, یوٹیوب پہ ہوگا وہ بھی, وہ وہاں پر تو چڑھائی کرنے لگے تھے بہرحال اپنی انگریزی کی وجہ سے. میں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ کیا مشکل ہے, آپ کہہ رہے ہیں رب المال اور راس المال اور مضارب, تو ہمیں تو نہیں پتا. میں نے کہا آپ ابھی کاغذ نکال لیجیے, اور میں اماں کی گود میں نہیں چینل پہ بیٹھا ہوا ہوں. لکھیے آپ رب المال کو لکھیے انویسٹر, اور راس المال کو لکھیے بیسک انویسٹمنٹ, اور مضارب کو لکھیے کنزیومر. کنزیومر اور انویسٹر کے درمیان ایک معاہدہ لکھنے کے بعد آپ فارم بنائیں, نیچے سائن لے لیں دونوں سے. اب منافع جو آئے گا اس کی ریشو وہ دونوں طے کر لیں, شرعاً جائز ہوگی. اس پر ہم جواز کا فتویٰ دیتے ہیں. جی اور کوئی سوال؟ السلام علیکم. مولانا صاحب ایک سوال ہے کہ مختلف ٹی وی چینلز پر یزید کے بارے میں وہ ذاکر نائک ڈاکٹر, وہ ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اور کچھ اہل سنت کے جو امام ہیں اور مولوی ہیں وہ انہیں نہیں کہتے, اور اسی طرح دوسرے صحابہ کرام کے بارے میں اختلافات پائے جاتے ہیں. تو جو عام مسلمان ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا کیا جائے. کوئی بات نہیں, اب آپ نے سوال کر دیا ہے تو ابھی تو میں یہی, قرآن کریم فرقان مجید سورہ احزاب میں فرماتا ہے, سورہ احزاب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیں ان پر اللہ کی دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت، اور مرنے کے بعد جوتے کھانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں. اب بتائیے جب امام حسین کو میدان کربلا میں یزید کے حکم پر شہید کیا گیا تو کوئی اس سے سیدہ فاطمہ زہرا کو اذیت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور بتائیے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کو اذیت ہوئی تو ان کے بابا محمد مصطفیٰ کو اذیت ہوئی کہ نہیں؟ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. دنیا آخرت میں اللہ کی ان پر لعنت، یزید کو قتل کرنے والے پر اللہ کی لعنت. اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت واسعہ سے محروم ہو گیا، اور جس پر رب کی رحمت نہ ہوگی بخشا نہیں جائے گا. لہذا یزید کو ہم دوزخی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، اور ہم اس کے کفر کے بھی قائل ہیں. تفصیلات میں نے ایک چینل پر بیان کی تھی، غالباً ایکسپریس پر میں کر رہا تھا بیان، تو پھر اس میں کویسچن آنے شروع ہو گئے، لائیو آ گیا. تو وہ جو تھی اس کی پروگرام کو چلا رہی تھی جگن کاظم، بڑی گھبراسی بھی، مجھے کہتے مفتی صاحب اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا بیٹے میں نے سوال سن لیا ہے اور میں جواب کے لیے نقد جواب کے لیے حاضر ہوں. سوال میں کہا گیا تھا کہ بخاری کی حدیث ہے کہ یزید جنتی ہے. میں نے کہا ₹1,00,000 انعام دوں گا، چینل پر مجھے یرغمال بنا لیں، جب تک ₹1,00,000 مل نہ جائے مجھے جانے نہ دینا. لاؤ بخاری سے نکال کے دکھاؤ کہ بخاری میں یہ حدیث ہو کہ یزید جنتی ہے. بخاری میں کوئی حدیث ایسی نہیں موجود کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ یزید جنتی ہے. قطعاً کوئی حدیث ایسی نہیں ہے. یزید کے بارے میں یہ خیال لوگوں کا ہے کہ شاید بیچارہ رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہوا. تو علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ یزید نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا، عہد صدیقی میں پیدا نہیں ہوا، عہد فاروقی میں پیدا نہیں ہوا، عہد عثمانی میں 25، 26 یا 27 ہجری کو جا کے پیدا ہوا. اور اس کی کرتوتیں علامہ ابن حجر اسقلانی نے اور امام طبری نے، ابن خلدون وغیرہ نے خوب لکھی ہیں، وہاں دیکھی جا سکتی ہیں. اور ہم یزید کو قطعاً امیر المومنین کہنے کے حق میں نہیں ہیں، بلکہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا تو آپ نے اس کو 10 تھرے لگانے کا حکم دیا. اور کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں اس ماحول میں بہت کچھ سنا اور ایک علمی تصحیح کے لیے آپ کے روبرو حاضر ہوں. میرا نام محمد فاروق شاہ ہے ماشاء اللہ، اور مرشد پاک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جی گلشن سعادت سے ہی فیضیاب ہوں. جی ارشاد اب سورہ نور آیت نمبر 61، 62 اور 63 جی یہ محکمات میں سے ہیں، اور محکمات قیامت تک مسلمانوں پر فرض ہیں. جی اب ان میں جو احکامات دیے گئے ہیں، جی جب نبی تمہیں بلایا کریں تو ان کی بارگاہ میں آ جایا کرو، جی اپنے تمام کام چھوڑ کر. جی اور جب وہ تمہیں بلائیں تو ان کا بلانا آپس میں ایک دوسرے کا بلانا نہ سمجھو. جی اور جب ان کی بارگاہ میں آ جایا کرو، جب تک وہ اجازت نہ دیں اس وقت تک ان کی بارگاہ کو چھوڑ کر نہ جایا کرو. جی پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اے نبی، اے میرے محبوب، جب تم سے یہ اجازت مانگیں تمہیں اختیار ہے، جس کو چاہو اجازت دو اور جس کو نہ چاہو نہ دو. اور جب کسی کو اجازت دے دو، میری رحمت یہ گوارا تو نہیں کرتی کہ کوئی اٹھ کے چلا جائے، لیکن اس کے باوجود تم نے اجازت دے دی ہے محبوب، تو یہ جا رہا تو اس کی مغفرت کی دعا کرو.
तुम शफात करोगे तो मैं बख्श दूंगा क्योंकि मैं तुझ पे बहुत मेहरबान हूँ। तो आया ये आयात जो हैं ये आपकी हयात तैयबा के दौरान उतरी। अब आप रहलत फरमा गए, रूबरू हमारे सामने मुजस्सम तो नहीं, लेकिन ता क़यामत इन आयात का